الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 19 اکتوبر بدھ کا دن ہے اور 22 ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ٹویٹر پر بڑی ڈیبیٹ اور بہت ساری صحافی حضرات کی طرف سے پوسٹیں آ رہی ہیں کہ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے حامد میر کو لعنتی کہا ہے۔ تو جب حامد میر صاحب نے اپنے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا تو آگے والے بندے سے آپ کو کیسے اچھی بات کی امید ہو سکتی ہے؟ اور وہ لوگ جن لوگ شہید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ ان الفاظ میں جواب دیں گے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آگے والا بندہ بھی ضرور آپ کو جواب دے گا۔ اور ویسے بھی صحافت کسے کہتے ہیں؟ اگر تعریف اٹھائیں تو صحافت کہتے ہیں سچی بات کرنے والے کو، سچی خبر دینے اور غیر جانبدارانہ اور حق بات لوگوں تک پہنچانے والا، حقائق کو سامنے لے کے آنے والے کو صحافی کہتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے اپنا کوٹھا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کس کس کی بات کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایسے ہی جواب ملے گا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے پر کھڑی ہے، وہ کسی کے پاس جاتی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے چاپلوسی کریں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تحریک لبیک پاکستان پہلے دن سے قربانیاں بھی دے رہی ہے اور اپنے تمام تر کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس وقت جب پرامن جلوس پر ایسا کام ہوا تو ایسی زبانیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ سپریم لیڈر اسلامی امارات ملا ہیبت اللہ خانزادہ صاحب نے صوبہ ٹھاکر کو ٹھاکر علماء کونسل بنانے کی اجازت دے دی، انہیں اپروول دے دی ہے۔ اس کمیٹی کا کام صوبے میں کام کرنے والے تمام ادارے اور ان کے حکام ہیں، جو اعلیٰ آفیشلز ہیں، ان کو شریعت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ اسلامی امارات کے اس صوبے کے تمام تر کام اسلامی اصولوں کے مطابق کیے جائیں۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب کی سربراہی میں ایک بڑی اور ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں منسٹری آف فارن افیئر، منسٹر آف بارڈر اینڈ ٹرائبز، منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر، منسٹر آف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور افغان ریڈ کریسنٹ کے جنرل ڈائریکٹر، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے جنرل ڈائریکٹر اور نیشنل اولمپک کمیٹی کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں ان تمام اداروں سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی اور مستقبل میں ملک کے لیے بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ ملک میں بدلتے ہوئے حالات، سیاسی حالات میں بدلاؤ اور ملک کی ترقی پر مشاورت کی گئی اور آئندہ آنے والے دنوں پر بھی مشاورت کی گئی کہ نظام کو کیسے چلانا ہے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے منسٹری آف ایگریکلچر، ایریگیشن اینڈ لائف سٹاک کی طرف سے ایگریکلچر 27 ٹریجری ایگزیبیشن آف ایگریکلچر پروڈکٹس کا انعقاد کیا گیا۔ اس افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے اکانومک افیئرز کے جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو ملا عبدالغنی برادر صاحب نے شرکت فرمائی۔ ملا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 70% سے زیادہ افغانی لوگ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں اور بہت سارے لوگوں کا زرعی معیشت سے ہی گزارا چلتا ہے۔ مختلف علاقوں کے کسانوں کی سخت محنت کی وجہ سے شہریوں کو خوراک مہیا ہوتی ہے اور ابتدائی مراحل میں استعمال کی جانے والی چیزیں مہیا ہوتی ہیں جو کہ مختلف پروڈکٹس بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے دیہی علاقے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومتی لوگ ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ زراعت کے نظام کو مشینی بنایا جائے تاکہ کسانوں کے لیے آسانیاں لائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں تمام تاجروں سے کہتا ہوں کہ وہ کسانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر منسٹری اچھی قسم کے بیج کسانوں میں تقسیم کرے اور ان کو فراہم کرے تاکہ ان کی فصلوں کی پیداوار زیادہ ہو، ان کی فصلوں کی پیداوار بڑھ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں اور باغبانوں کی فصلوں کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے پرائیویٹ اداروں سے کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کو وہ اعلیٰ اور معیاری اقسام کے زرعی ادویات بنانے پر توجہ مرکوز کریں اور اس کے لیے بہترین زرعی کیمیکلز کو امپورٹ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے ہمیں اس خطے میں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم خود مختار ہیں اور ہمیں اپنی محنت سے اپنی قوم کو دنیا کی طرف سے آزاد کرانا ہے اور افغانستان کی تمام تر سیکٹرز کو خود انحصار یعنی سیلف سفیشینٹ یعنی خود پر ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، ہمیں خود کو خود انحصار بنانا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام حکام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں اور کاموں پر مکمل توجہ مرکوز کریں اور ہمیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کا ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تمام کسانوں کو یقین دلواتا ہوں کہ اسلامی امارات کو ان کو ہر موقع پر سپورٹ کرے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی افغان انویسٹمنٹ اینڈ جیو ٹیکنیکل کمپنیز سے ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد صوبہ قندھار کے ضلع ارغستان میں بنائے جانے والا لورا ڈیم اس جگہ کا ٹیکنیکلی مطالعہ، اس کی تمام ٹیکنیکل سچویشن کو دیکھنا اس میں شامل ہے، اور اس ڈیم کی ٹیکنیکل جو ہے وہ سروے پر 4 ملین افغانی لاگت آئے گی۔
صوبہ ہرات سے خبر پیش کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ایجوکیشن آف لائف سٹاک صوبہ ہرات نے بتایا کہ ان کے حکام نے بتایا کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ اس ادارے نے 47 ملین افغانی آمدنی کی مد میں اکٹھے کیے ہیں، جو کہ پچھلے سالوں سے کافی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ کسانوں کو 30,000 ایکڑ زمین ٹھیکے پر دی جائے، جو کہ اس صوبے کے ایئرپورٹ کے نزدیک بالکل آزاد پڑی ہے، خالی پڑی ہے۔ اس کے آگے بات کریں گے منسٹری آف پبلک ہیلتھ، کچھ جو ہیں وہ ترقیاتی کام جو افغانستان میں ہوئے ہیں۔ منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے ایک پہلی بار ایڈوانس ایمرجنسی روم کا افتتاح کیا، جس کے ساتھ انہوں نے ورلڈ سٹینڈرڈ کے ماڈرن لیبارٹری بنائی، جس میں مریضوں کے لیے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشن ایجوکیشن سینٹر نے ایک انوویشن سینٹر اوپن کیا، جس میں لوگ انوینشنز کا کام کریں گے، اور انہوں نے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ سلنگ ہائی وے پر 10 کلومیٹر کا روڈ کی مکمل تکمیل کی گئی تاکہ یہ ہائی وے مکمل طور پر چل سکے۔ صوبہ پنجشیر میں وزارت داخلہ کی طرف سے گورنمنٹ کی جو ہیں وہ بلڈنگز کو دوبارہ تعمیر شروع کر دی گئی ہے، اور اس کی دوبارہ تعمیر اور رینوویشن کے کام میں 9 ملین افغانی روپیہ خرچ ہوگا۔ آگے ہم بات کریں گے ترکی کی۔ ترک سائنسدانوں نے اور انجینئرز نے مقامی طور پر بیلسٹک میزائل تیار کیا اور کل منگل کو ان کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس میزائل سے انہوں نے 561 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا، جو کہ کامیابی سے اپنے ہدف کو ٹارگٹ کر گیا، اور اس پر ترک صدر طیب رجب اردگان نے سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دی۔ آگے ہم بات کریں گے توساس کی۔ ترکش ایئر سپیس توساس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ترکی نے ملائیشیا کو ملٹری ڈرونز سیل کرے گا۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کے ڈیفنس منسٹر حشام الدین صاحب نے بھی اس خبر کی تصدیق کی، اور انہوں نے کل اس خبر کو کنفرم کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب سے تمام تر ڈرونز ہم ترکی سے خریدیں گے، توساس سے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم چائنا سے خریدتے تھے۔ توساس جو ہے وہ ترکی کا ایک ادارہ ہے جو کہ ماڈرن جو ہے وہ ایئر سپیس ہے ان کی، وہ جو ماڈرن طیارے اور اس طرح کی تمام تر جو ہیں وہ چیزیں ڈیفنس اور اس کے علاوہ ملکی طور پر استعمال ہونے والی دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔